الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 19 سے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا، اسی طرح یعنی جس طرح ہم نے انہیں سلایا تھا اور بڑے حیرت انگیز طریقے سے ان کے لیے آرام و سکون کا اور تحفظ کا انتظام کیا، تو اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا کہ ان کے جسم بالکل صحیح سلامت تھے، جیسے وہ سوئے تھے ویسے اٹھے، اور حالانکہ 3 صدیاں بیت چکی تھیں لیکن اس کے باوجود وہ ابھی نوجوان تھے اور ان کی عمر پھر وہیں سے شروع ہو گئی، وہ درمیانی عرصہ شمار ہی نہیں کیا گیا ان کی عمر میں۔ تو اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا، لیتساءلوا بینہم، تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں، آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں۔ کیا پوچھیں؟ آگے اس کی تفصیل ہے کہ وہ جب اٹھے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، قال قائل منہم، کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے، کم لبثتم، کہ تم کتنا عرصہ ٹھہرے ہو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آدمی سویا ہو تو اٹھ کے وہ فوراً گھڑی دیکھتا ہے کہ کیا ٹائم ہو گیا، کیونکہ سوتے ہوئے بعض اوقات پتہ نہیں لگتا، تو آدمی اٹھتا ہے اور سوچتا ہے کہ زیادہ وقت تو نہیں بیت گیا اور پتہ نہیں کیا ٹائم ہو چکا ہے، فوراً اٹھ کے پہلے گھڑی دیکھتا ہے۔ تو ایسے ہی وہ اٹھ کے پہلا انہوں نے سوال یہ کیا ایک دوسرے سے کہ کتنا عرصہ ہم یہاں ٹھہرے ہیں۔ قال قائل منہم، کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے، کم لبثتم، کہ کتنا عرصہ یا کتنا وقت تم ٹھہرے ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا یعنی دوسروں نے جواب دیا، لبثنا یوما او بعض یوم، کہ ہم ٹھہرے ہیں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ کہتے ہیں کہ جب وہ غار میں گئے تھے تو اس وقت دن کا پہلا حصہ تھا، اور اب جب نیند سے بیدار ہوئے تھے اب دن کا آخری حصہ تھا۔ تو پہلے انہوں نے کہا ایک دن ٹھہرے ہیں، پھر جب غور کیا تھوڑا تو انہیں لگا کہ نہیں، دن بھی تو پورا نہیں ہوا، صبح تو آئے ہیں اور اب شام کو اٹھ رہے ہیں، تو یہ تو دن کا کچھ حصہ ہوا ہے۔ کہنے لگے ہم ٹھہرے ہیں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، انہوں نے کہا یعنی دوسروں نے کہا انہی میں سے کہ تمہارا رب زیادہ جانتا ہے اس مدت کو جو تم ٹھہرے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے غار سے نکل کے تھوڑا آس پاس کا معائنہ کیا ہو، اور ظاہر بات ہے کہ جب 3 صدیاں گزر گئی ہیں تو اب تو حالات اور منظر کچھ مختلف ہوں گے اس سے، تو اسی لیے پھر کہنے لگے کہ چلو چھوڑو اس بات کو، اللہ زیادہ جانتا ہے کتنا مدت ٹھہرے ہیں۔ اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ کتنا عرصہ ٹھہرے ہیں، یعنی پھر وہ اسی میں آپس میں بحث میں نہیں لگ گئے۔ کوئی کہتا نہیں 1 دن کہاں، 2 دن ٹھہرے ہیں، کوئی کہتا نہیں 4 دن ٹھہرے ہیں، یہ ایک لا یعنی بحث تھی۔ اسی لیے جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ ایسے لا یعنی بحثوں میں لگے رہیں اور پھر آپس میں لڑائیاں ہو جائیں اور جھگڑے ہو جائیں، جیسے آپ دیکھتے ہوں گے لوگ فضول بحثوں میں لگے ہوتے ہیں جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا۔ تو ایمان والے ان جیسی بحثوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، اللہ جانتا ہے جتنا ٹھہرے ہیں، یہ کوئی بات ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور نقطہ سمجھنے کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں اٹھایا، کیوں؟ لیتساءلوا بینہم، تاکہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں، ایک دوسرے سے سوال جواب کا تبادلہ کریں کہ کتنا عرصہ یہاں ٹھہرے ہیں۔ یہی سوال کرنے کے لیے ہم نے ان کو اٹھایا، کیونکہ اللہ کو پتہ تھا کہ ایسے لوگ آنے ہیں جن کا نظریہ یہ ہوگا کہ مردے سنتے ہیں اور مردے دیکھتے ہیں، جن کا یہ نظریہ ہوگا، ایسے لوگ آنے ہیں، اللہ کو پتہ تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اٹھایا تاکہ وہ ایک دوسرے سے یہ سوال کریں اور ہمیشہ کے لیے یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ دیکھیں
یہ جو سونے والے ہیں اور یہ اٹھنے والے ہیں اور یہ ایک طرف گئے ہیں غار میں ہجرت کی ہے، یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، یہ مومن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے، ان کو بطور مثال پیش کیا ہے کہ لوگ ان کے طور طریقوں کو دیکھیں اور اس کو اپنے لیے سیمپل بنائیں۔ تو یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کی ولایت میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمارے لوگوں نے جن پر ولایت کا لیبل لگا رکھا ہے اور جن کو ولی کہتے ہیں، ان کی ولایت مشکوک ہے، کوئی پتہ نہیں وہ اللہ کے ہاں کیسے ہیں۔ دیکھیں اللہ کے ہاں تو ہم کسی شخص کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ بندہ نیک ہے یا ولی ہے یا اللہ کا دوست ہے یا چاہتا ہے، یہ ہمیں حق ہی نہیں ہے۔ دیکھیں ایک صحابی کا بیٹا فوت ہوتا ہے، صحابی کا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور معصوم بچہ ہے، صحابی کا بچہ ہے، معصوم ہے۔ اس کے بارے میں سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں عصفور من عصافیر الجنہ، یہ تو جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے، کیونکہ بچہ ہے، مومن کا بچہ ہے، اور ابھی گناہ کی مدت کوئی نہیں پہنچا، ابھی تو اس کے لیے گناہ لکھنے ہی شروع نہیں ہوئے، ابھی تو فرشتہ ہی نہیں آیا، تو یہ تو جنت کی چڑیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ یہ کہنے کا حق نہیں ہے کسی کے بارے میں، چاہے بڑا ہے چھوٹا ہے، نیک ہے بد ہے جیسا ہے، کسی کے بارے میں حتمی فیصلہ کرنے کی اجازت ہمیں نہیں ہے، یہ اختیار اللہ نے ہمیں نہیں دیا، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ تو جب ایک صحابی کے معصوم بیٹے کے متعلق سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہنے سے روک دیا گیا کہ یہ جنت کی چڑیا ہے، تو پھر مجھے اور آپ کو یہ کیسے حق ہے کہ ہم کسی شخص کی کسی نیکی کو بھلے دیکھ کے کہہ دیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے اور یہ پہنچا ہوا ہے اور اللہ کا محبوب ہے؟ یہ ہمیں کہنے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ اسی لیے جن کو لوگ ولی کہتے ہیں ان کی ولایت مشکوک ہے۔ اللہ کے ہاں وہ کیسے ہیں یہ اللہ کو پتہ ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، ہم حتمی طور پر نہیں فیصلہ کر سکتے۔ اور یہ تو اللہ کے وہ ولی ہیں جن کی ولایت میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے ان مومنوں کا ذکر قرآن میں کیا ہے اور ان پر کتنا مہربانیاں کی ہیں، انہوں نے اللہ سے دعائیں کی، اللہ نے کیسے کیسے ان کے لیے انتظامات کیے ہیں، یہ اللہ کے چہیتے لوگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جب وہ اٹھتے ہیں انہیں اپنے متعلق پتہ نہیں کہ ہم کتنا عرصہ ٹھہرے ہیں۔ تو جب ایک زندہ انسان کو جو اللہ کا ولی ہے صرف سویا ہے مرا نہیں، اسے پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنا عرصہ ٹھہرا ہے، تو کیا مردوں کو پھر پتہ چل جاتا ہے چاہے وہ اللہ کے ولی کیوں نہ ہو؟ یہ اللہ کے ولی مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں، صرف سوئے ہوئے ہیں، انہیں پتہ نہیں، تو مردوں کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ اور مردے کیسے دیکھ لیتے ہیں اور کیسے سن لیتے ہیں؟ یہ سراسر جھوٹ ہے اور قرآن کے خلاف عقیدہ ہے۔ آگے فرمایا کہ فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، بھئی اللہ بہتر جانتا ہے کتنا عرصہ ٹھہرے ہو، چھوڑو اس بات کو، کام کی بات کرو، بھیجو اپنے میں سے ایک کو، فَبْعَثُوا بس بھیجو اپنے میں سے ایک کو، بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ اپنی یہ چاندی دے کر، ورق کہتے ہیں چاندی کو، اور اس دور میں سکے ہوتے تھے چاندی کے سونے کے، تو لگتا ہے کہ ان کے پاس چاندی کے سکے تھے، مطلب یہ ہوا کہ اس دور کی جو کرنسی تھی ان کے پاس، انہوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ اپنے میں سے ایک کو کرنسی دے کے سکے دے کے بھیجو۔ کہاں؟ الی المدینہ، شہر کی طرف۔ لگتا ہے کہ وہ غار شہر سے بہت دور تھی، ایک طرف تھی، اس لیے کہا شہر بھیجو اپنے میں سے ایک کو اپنی یہ چاندی دے کر، یعنی چاندی کے سکے دے کر شہر کی طرف۔ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا پس وہ دیکھے کہ اس شہر کا کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے۔ ایہا ہا ضمیر جاری ہے مدینہ کی طرف، شہر کی طرف، اس شہر کا کون سا کھانا، طعام کا معنی کھانا، اس شہر کا کون سا کھانا ازکا زیادہ پاکیزہ ہے یا زیادہ اچھا ہے، زیادہ صاف ستھرا ہے۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ پس چاہیے کہ وہ لائے تمہارے پاس رزق یعنی کھانا، من ہو اسی میں سے، وہ شہر میں جا کے غور کرے کہ کون سا کھانا زیادہ
پاکیزہ ہے، زیادہ عمدہ ہے، زیادہ صاف ستھرا ہے، وہ اسی میں سے لے آئے۔ کیونکہ ایک مومن کو یہ فکر ہوتی ہے نا، پہلے مومن یہ نہیں سوچتا بس جو آ گیا کھا لو، جیسا ہے بس حاصل کرو، جو روزی جیسی ہے بس لے لو، حلال حرام ہے۔ مومن ایسا نہیں ہوتا، مومن کو یہ فکر ہوتی ہے، وہ پہلے سوچتا ہے کہ میں جو روزی حاصل کر رہا ہوں، رزق من، جو روزی میں حاصل کر رہا ہوں وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اور یہ تو ایک ایسی چیز ہے، اس کا حکم تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھی دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور عمل کرو نیک۔ نیک عمل کا حکم بعد میں دیا، پہلے حکم دیا کہ تمہاری روزی حلال کی ہو، کلوا من الطیبات، پاک چیزیں کھاؤ، اور واعملوا صالحا، عمل کرو نیک۔ اسی طرح یہ انبیاء کو حکم ہے، اور جگہ عام مومنوں کو، عام ایمانداروں کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو کہ ہم نے تمہیں جو روزی دی ہے اس میں سے پاک روزی کھاؤ، حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ یعنی یہ بھی عبادت کا حصہ ہے کہ حلال روزی کہتے ہیں نا، حلال روزی عبادت ہے، تو یہ بھی عبادت کا حصہ ہے کہ روزی حلال بناؤ اور پھر روزی حاصل کر کے اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو مومن کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے، وہ اس معاملے میں وہ جاہل نہیں بن جاتا کہ وہ غور ہی نہ کرے، سوچے ہی نہ، بس جو آ رہا ہے بس ٹھیک ہے، نہیں، بلکہ مومن یہ پہلے سوچتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اسی پر ہے۔ اگر میری روزی حلال کی ہوگی تو میری نمازیں قبول ہوں گی، میری دعائیں قبول ہوں گی، میری عبادات قبول ہوں گی، ورنہ پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص طویل سفر کرتا ہے، پرا گندہ بال اجڑا پجڑا ہے، اور وہ سفر میں یا رب کہہ کے اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، لیکن فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کی دعا کیسے قبول ہو جب کہ اس کی روزی حرام کی ہے، اس کا کھانا پینا لباس حرام کا ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ تو مومن یہ بات پہلے سوچتا ہے، تو اسی لیے وہ کہنے لگے کہ ایک شخص کو اپنے میں سے بھیجو شہر اور وہ سکے لے جائے، لیکن وہ وہاں جا کے غور کرے کہ کون سا کھانا ازکا ہے۔ ازکا زکوٰۃ سے ہے، زکوٰۃ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پاک کرنے والی چیز، زکوٰۃ پاک کرتی ہے، تو دیکھے کہ وہ کون سا کھانا زیادہ پاک ہے، زیادہ پاکیزہ اور عمدہ ہے، وہ لائے رزق اسی میں سے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور وہ چاہیے کہ نرمی کرے، یا وہ چاہیے کہ باریک بینی سے کام لے۔ دونوں معنی اس کے ہوتے ہیں، عربی میں لطف کے دونوں معنی ہوتے ہیں، وَلْيَتَلَطَّفْ، لطف سے یہ لفظ ہے، لطف کا معنی نرمی بھی ہوتا ہے، لطیف نرم طبیعت، نرمی کرنے والا، اور لطف کا معنی عربی میں باریک بینی بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں دونوں معنی ہو سکتے ہیں، کیا کہ وہ وہاں جا کے جب کھانا لینے لگے تو نرمی سے کام لے، خوش اسلوبی سے کام لے، کسی کے ساتھ سختی نہ کرے کہ سختی کے نتائج اچھے نہیں نکلتے، یا پھر باریک بینی سے کام لے، اچھی تدبیر سے کام لے، اور سوچ سمجھ کے جائے اور سوچ سمجھ کے کام کرے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور نہ خبر ہونے دے تمہارے متعلق کسی کو بھی، یعنی بڑے سلیقے سے جائے، سوچ سمجھ کے تدبیر سے جائے اور باریکی سے کام لے، اور کسی کو یہ علم نہ ہونے دے کہ ہم کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور کہاں تھے، مطلب بھیس بدل کے جائے، یہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے، بس جیسے بھی ہو سکے کسی اور نہ خبر ہونے دے تمہارے متعلق کسی کو بھی۔ یہاں ایک لفظ آیا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ لفظ آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ تھوڑا موٹا لکھا ہوا ہے، اور یہ آپ شروع سے دیکھتے آ رہے ہوں گے جب سے آپ تلاوتیں کرتے ہیں، یہ لفظ موٹا لکھا ہوا ہے، کیوں کہ یہاں قرآن کا نصف ہو رہا ہے، قرآن یہاں نصف ختم ہے، اور
یہ تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ قرآن یہاں آدھا ختم ہو رہا ہے اور لفظ یہ موٹا اسی لیے لکھا ہوا ہے، لیکن ہمیں اس لفظ کا پتہ نہیں ہوتا یہ لفظ کہہ کیا رہا ہے۔ یہ قرآن کا جو سنٹر ہے اور یہ قرآن کا نصف ہے، یہ ہمیں کیا دعوت دے رہا ہے؟ وَلْيَتَلَطَّفْ، نرمی سے کام لو، خوش اسلوبی سے کام لو، اور اپنے کام کی تدبیر رکھو، پہلے سوچ بچار کرو اور پھر کام کرو۔ اور جب یہ دونوں چیزیں کسی کی زندگی میں آ جائیں، سوچ بچار پہلے، تدبیر، اور پھر نرمی سے کام کو نمٹانا، خوش اسلوبی سے، پھر زندگی کیسی بن جائے گی، خوبصورت، اور جنت کا نمونہ بن جائے گی۔ یہ قرآن کا جو نصف ہے یہ دعوت دے رہا ہے۔ اچھا، یہاں ذرا یہ بھی غور کریں کہ نصف ہو کہاں رہا ہے؟ یہ پورا لفظ تو موٹا لکھا ہوا ہے، لیکن نصف اس لفظ پر بھی کہاں ہو رہا ہے؟ یہ بڑی باریکی کی بات ہے۔ دیکھیں اس میں وَلْيَتَلَطَّفْ میں، اچھا پہلی بات یہ سمجھیں کہ یہاں جو قرآن کا نصف ہو رہا ہے نا، یہ حروف کے اعتبار سے ہو رہا ہے، ورنہ پارے دیکھیں تو 15واں پارہ تو ابھی چل رہا ہے، 15واں ختم ہوگا تو آگے 15 اور کھڑے ہیں۔ پارے کے اعتبار سے نصف نہیں ہے، حروف کے اعتبار سے یہاں نصف ہے، یعنی آدھے حروف یہاں پہ ختم ہے، آدھے آگے ہوں گے، اور دونوں برابر ہیں، دونوں حروف کی تعداد۔ کیسے؟ یہ جو وَلْيَتَلَطَّفْ میں تا کھڑی ہے نا، تا پہ آدھا قرآن ختم ہے، اور لام سے دوسرا آدھا شروع ہے، سمجھ گئے؟ یعنی اگر آپ حروف گنے الحمدللہ رب العالمین سے حرف گننے لگے، الحمد، الف لام ح میم دال، حرف گننے لگیں، اور پھر کہاں تک جائیں؟ والناس کی سین تک حرف گنے، تو آپ کو کیا ملے گا کہ تا تک آدھے حروف ہوں گے، اور لام سے لے کر والناس کی سین تک آدھے حروف ہوں گے، اور یہ برابر تعداد ہوگی۔ کیا خوب مسلمانوں نے کام کیا ہے۔ اللہ نے کہا تھا نا، انا نحن نزلنا ذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ ذکر ہم نے اتارا ہے، اس کی حفاظت ہم نے کرنی ہے۔ اور اللہ نے کیا حفاظت کرائی ہے مسلمانوں کے ذریعے کہ انہوں نے حروف تک گن کے رکھ دیے ہیں۔ اب یہ گنجائش ہی نہیں کہ کوئی ایک حرف بھی بڑھا دے، گنے ہوئے ہیں تا تک۔ دیکھیں کتنا باریکی ہے، تا تک شروع سے لے کر وَلْيَتَلَطَّفْ کی تا تک آدھے حروف، اور لام سے اگلا آدھا شروع ہے، اور یہ برابر تعداد ہے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور وہ چاہیے کہ نرمی کرے، اور ہرگز نہ خبر ہونے دے تمہارے متعلق کسی کو بھی۔ کیوں؟ اِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، بے شک وہ اگر مطلع ہو گئے تم پر، ایک معنی۔ دوسرا، بے شک وہ اگر غالب آ گئے تم پر۔ ظہر کے دونوں معنی ہوتے ہیں عربی میں، یظہروا، مطلع ہو گئے، ان کو اطلاع ہو گئی تمہارے متعلق، یا اگر وہ غالب آ گئے تم پر، یرجموکم، تو وہ تمہیں رجم کر دیں گے۔ رجم کیا ہوتا ہے؟ سنگسار کر دیں گے، پتھر مار مار کے مار۔ لگتا ہے ان کے ہاں یہی سخت سزائیں تھیں، اسی لیے انہوں نے یہ لفظ بولا۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے ان کو یہی دھمکی ملی ہوگی، یا تو واپس دین میں آ جاؤ یا تمہیں سنگسار کر دیں گے، وہی لفظ اسی لیے بول رہے ہیں، واللہ عالم۔ بے شک وہ اگر تم پہ مطلع ہو گئے، اگر ان کو تمہاری خبر ہو گئی، تو وہ تمہیں سنگسار کر دیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم، یا پھر لوٹا دیں گے تمہیں اپنے دین میں۔ دو کام ہوں گے، یا تو ان کی مان لو گے اور مرتد ہو جاؤ گے، دوبارہ ان کے شرکیہ دین میں چلے جاؤ گے، یا پھر دین پہ ڈٹے رہے تو مر جاؤ گے، اور وہ تمہیں سنگسار کر دیں گے، اس لیے خبر نہیں ہونے دینی۔ اگر وہ مطلع ہوئے تم پر، سنگسار کر دیں گے تمہیں، یا لوٹائیں گے تمہیں اپنے دین میں۔ وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، اور پھر ہرگز نہیں کامیاب ہوگے تم تب کبھی بھی۔ دیکھیں اگر یہ ان کے دین میں چلے جاتے تو کتنا ان کو پروٹوکول ملتا۔ یہ کوٹھیاں چھوڑ کے آئے ہیں، یہ مکانات چھوڑ کے آئے ہیں، یہ کاروبار چھوڑ کے آئے ہیں، یہ عزیز و اقارب دوست احباب چھوڑ کے آئے ہیں، الگ غار کے اندر تکلیف کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اگر یہ ان کے دین میں چلے جائیں تو ساری چیزیں بحال ہو جائیں گی، سارے مزے واپس آ جائیں گے، پروٹوکول ہوگا۔ لیکن اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تباہی ہے۔ کیوں؟ دین چھوٹ گیا، ساری دنیا مل گئی، اگر دین ہاتھ سے نکل گیا یہ تباہی ہے۔ کتنا بڑا سبق ہے ایک ایک لفظ میں، وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، اور ہرگز نہیں کامیاب ہوگے تم تب، کب؟
کہ اگر ان کا دین اپنا لیا تو ان کے دین میں واپس چلے گئے تب تم ہرگز نہیں کامیاب ہوگی ابداً کبھی بھی، پھر ہمیشہ کے لیے تم گھاٹے میں چلے گئے، پھر کامیابی تمہارا مقدر نہیں ہو سکتی۔ اس میں ایک اور سبق بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ خام خواہ موت سے نہیں کھیلتا، وہ خام خواہ موت کے منہ میں نہیں جاتا، وہ پہلے سوچتے ہیں کہ جہاں میں ٹکر لے رہا ہوں وہاں میری چلے گی کہ نہیں، وہاں الٹا اپنا نقصان تو نہیں کر بیٹھوں گا، وہاں میں مر تو نہیں جاؤں گا، میں جن سے مقابلہ کر رہا ہوں میں ان کے مقابلے کا ہوں۔ یہ نہیں کہ وہ مقابلے کا ہے یعنی بس جہاد پہ چلا جائے اور پھر مر کھپ کے واپس آ جائے اور بچے ہی کچھ نہ، مومن ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی دیکھ لیں، مکہ میں آپ نے ہتھیار اٹھایا ہے؟ اس وقت کمزور تھے، ہجرت کی ہے، گھر بار چھوڑا ہے، مکہ چھوڑا ہے، لیکن ٹکر نہیں لی کیونکہ اس وقت طاقت نہیں تھی۔ ہاں جب مدینہ میں گئے طاقت آئی پھر ہتھیار اٹھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب بندہ مر گیا فرعونیوں کا تو انہیں پتہ چلا کہ ان کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو کیا کیا انہوں نے؟ ٹکر لے لی، میں بھاگوں ڈر جاؤں، اللہ کا نبی ہو گئے، نہیں بھاگ گئے شہر چھوڑ کے، کیونکہ وہاں مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو جو مومن ہوتا ہے نا وہ پہلے سوچتا ہے کہ میں جہاں ٹکر لے رہا ہوں میں ان کے مقابلے کا ہوں، لڑ سکتا ہوں، جہاد جو کروں ان کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ اگر ابھی طاقت نہیں ہے تو پھر وہ اپنا دین بچا کے اپنی زندگی بچا کے وہ الگ ہو جاتا ہے اور الگ جا کے اللہ اللہ کرتا ہے۔ اس میں یہ سبق بھی ہے، اسی لیے وہ بار بار کہہ رہے ہیں، پہلے بھی بھاگ آئے ہیں الگ اور اب بھی کہہ رہے ہیں خیال کرنا پکڑے گئے تو رجم کر دیں گے، موت سے بچ رہے ہیں کیونکہ ابھی ٹکر گئے نہیں ہیں، مقابلہ نہیں کر سکتے ابھی۔ تو اس لیے مومن ایسی جگہ ہاتھ نہیں ڈالتا جہاں اس کی موت ہو، وہ خام خواہ موت سے کھیلتا نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے۔ اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے منکر دیکھے، برائی دیکھے، اس کو ہاتھ سے روکے، لیکن فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں پھر زبان سے روکے، پھر ہاتھ سے نہیں روکنا، حکم ہے باقاعدہ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے اب بھی وہ کہ نہیں میں تو ہاتھ سے روکوں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر وہ منکر کو روکتے روکتے منکر کا نوالا بن جائے اور خود ہی چلا جائے، نہیں پھر زبان سے روکے، اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے پھر دل میں برا جانے ایک طرف ہو جائے، یہ اصول ہے باقاعدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔